مثال پر غور کیجیے گا کہ آپ کے دو بچے رات کے وقت کمرے میں بیٹھے پلے اسٹیشن کھیل رہے ہیں. ایک کا مزاج کھلیرک ہے اور ایک میلنکھولک ہے. آپ نے دونوں سے کہا کہ اگر ہوم ورک نہ کیا تو اسکول میں ناکام ہو جاؤ گے، فیل ہو جاؤ گے، یہ ہوم ورک کا ٹائم ہے، تم پلے اسٹیشن پر کھیل رہے ہو. آپ دیکھیں گے کہ عام طور پر میلنکھولک بچہ آپ کی بات پر فوراً عمل کر لے گا اور امتحان کی تیاری یا ہوم ورک کو ترجیح دے گا. لیکن کھلیرک بچے پر آپ کی بات کا زیادہ اثر نہیں ہوگا، کیونکہ اب وہ کسی مشن پر لگا ہوا ہے. اس کی توجہ اس گیم کی طرف ہے، اسے اس گیم میں کامیابی حاصل کرنی ہے، اس کا اس وقت وہی مشن ہے. اب کھلیرک مزاج کے بچے کو ہوم ورک کی طرف راغب کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اسے چیلنج کیا جائے، کیونکہ کھلیرک مزاج چیلنجز پسند کرتا ہے، اور یہ چیلنج ہی ہے جو کسی ایک کام سے دوسری کام کی طرف اس کی توجہ کو لا سکتا ہے. اگر آپ کھلیرک مزاج کو کہیں گے نا کہ تو فیل ہو جائے گا، تو شاید آپ اس کی توجہ اپنی طرف راغب کرانے میں کامیاب نہ ہو پائیں. لیکن اگر آپ اسے یہ کہیں گے کہ تو صرف پلے اسٹیشن ہی کھیل سکتا ہے، ہوم ورک کرنا تو تیرے بس کی بات ہی نہیں، ہوم ورک تو کر ہی نہیں سکتا، اسٹڈیز کے میدان کا شاہ سوار تو تیرا بھائی ہے، اس میدان میں کامیابی ہمیشہ تیرے بھائی کو ملتی ہے، تیرے بس کی بات ہی نہیں ہے. آپ مشاہدہ کریں گے کہ عام طور پر کھلیرک اس چیلنج کو فوراً قبول کر لیتا ہے. وہ بغیر کسی ضد اور مزاحمت کے فوراً ہوم ورک میں مشغول ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے اسے چیلنج کیا ہے، آپ نے کہا کہ تیرا بھائی تجھ سے بہتر ہے. کھلیرک مزاج کی موٹیویشن چیلنج میں ہوتی ہے. اب اگر آپ کے کسی بچے کا مزاج فلیگمیٹک ہے اور یہی بات آپ کسی فلیگمیٹک بچے کو کہیں گے کہ تو ہوم ورک کر ہی نہیں سکتا، تو اسکول میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو تیرے بس کی بات ہی نہیں ہے، تو چونکہ فلیگمیٹک کا تعلق فیلنگ سے ہوتا ہے، وہ سینسٹیو ہوتا ہے، وہ بہت حساس ہوتا ہے، تو شاید اسی بات کو دل میں بٹھا لے اور ساری رات غم میں گزار دے کہ میں تو بالکل نکما ہوں، نہ اہل ہوں، میرے ابو نے کہہ دیا، میری امی نے کہہ دیا. تو وہ منفی جملے جو ایک کھلیرک کے لیے ایک عارضی چنگاری کا کردار ادا کرتے ہوئے اس کی موٹیویشن کا سبب بنتے ہیں، وہی جملے فلیگمیٹک کے لیے اس قدر حوصلہ شکن ہو سکتے ہیں کہ وہ اس کی ول پاور کو ہی ختم کر سکتے ہیں، اس کی قوت ارادی ختم ہو سکتی ہے. اور اگر بار بار یہ جملے کسی فلیگمیٹک کو کہیں کہ تو نہیں کر سکتا، تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے. اب دیکھ رہے ہیں کہ ٹیمپرمنٹس کے علم کی کتنی اہمیت ہے اور کس قدر مفید ہے. اسی طرح اگر آپ ایک کھلیرک ڈرگ ایڈکٹ یا شرابی سے کہیں کہ شراب ترک کرنا تیرے بس کی بات ہی نہیں ہے، تو شراب نہیں چھوڑ سکتا، بھائی یہ ممکن ہی نہیں ہے تیرے لیے. ڈرگ سے دوری اختیار کرنا تیرے بس کی بات ہی نہیں ہے، تیرے لیے ناممکن ہے. تو عین ممکن ہے کہ وہ اسے چیلنج سمجھ کر اپنی تمام تر توانائی ڈرگز یا شراب نوشی سے بچنے میں لگا کر کامیاب ہو جائے. اور یہی منفی جملے اگر کسی فلیگمیٹک ٹیمپرمنٹ والے شرابی کو کہیں گے تو عین ممکن ہے کہ اس میں جو قوت ارادی باقی تھی آپ کے ان منفی جملوں سے، وہ بھی ختم ہو جائے اور وہ اور زیادہ شراب پینا شروع کر دے، اس کی ول پاور ہی ختم ہو جائے. تو دیکھیے میلنکھولک دلائل سے موٹیویشن حاصل کرتا ہے، وہ عقلی دلائل مانگتا ہے. کھلیرک کو چیلنجز موٹیویٹ کرتے ہیں، وہ چیلنجز کو پسند کرتا ہے. سینگوین ایڈونچرز پسند کرتا ہے، لیکن اس کی پسند بھی عارضی، ناپسند بھی عارضی. اسے ہر نیا ایکسپیریمنٹ موٹیویٹ کرتا ہے، ہر نئی چیز اس کی موٹیویشن کا سبب بنتی ہے، لیکن اس کی پسند بھی عارضی، ناپسند بھی عارضی، اس کی خوشی بھی عارضی، اس کا غم بھی عارضی، اس کی دوستی بھی عارضی، دشمنی بھی عارضی. وہ بہت جلد بہت سارے دوست بنا لیتا ہے اور بہت جلد سارے دوستوں کو بھول جاتا ہے اور پھر نئے دوست بھی بنا لیتا ہے. فلیگمیٹک انتہائی نازک مزاج اور حساس ہوتا ہے، اسے زیادہ عقلی دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور نہ ہی وہ ایڈونچرز سے موٹیویشن حاصل کرتا ہے. اور فلیگمیٹک نہ ہی زیادہ چیلنجز سے موٹیویٹ ہوتا ہے، اسے تو کبھی کبھی اتنا ہی کہنا کافی ہوتا ہے کہ دیکھ اگر تو نے ہوم ورک نہ کیا یا تو اگر فیل ہو گیا تو تیرا ٹیچر کیا محسوس کرے گا، تیرے کلاس فیلوز تیرے متعلق کیا سوچیں گے، اور اگر تو ناکام ہو گیا تو تیری ماں کا دل ٹوٹ جائے گا، اسے شدید صدمہ پہنچے گا. اب دیکھیے اگر یہی بات آپ کسی کھلیرک کو کہیں گے تو وہ کہے گا ٹیچر کا دل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹے، مجھے اس کا کیا نقصان ہوگا، بھائی بھاڑ میں جائیں کلاس میٹس، مجھے ان سے کیا تعلق، بھائی وہ جو فیل کرتے ہیں کریں. تو جو بات ایک کھلیرک مزاج کی موٹیویشن کا سبب بنتی ہے وہی ایک فلیگمیٹک مزاج کی ڈی موٹیویشن کا سبب بنتی ہے. کاروباری نقصان کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ کے صرف اس بات پر غور کریں کہ ٹیمپرمنٹس کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنی اولاد پر کس قدر ظلم کر رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ پرورش میں تو ہم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، ایک ہی ماحول میں دونوں کی پرورش کی ہے، لیکن اسے کہتا ہوں تو یہ فوراً موٹیویشن حاصل کرتا ہے، اسے وہی جملے کہتا ہوں تو یہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے. یہ نکما ہے، وہ نکما نہیں ہے، آپ نے اس کے مزاج کو نہیں سمجھا، آپ اس پر ظلم کر رہے ہیں. جیسے میں نے کہا تھا نا کہ ایک میلنکھولک بچے کو دلائل سے کسی کام کے نقصان اور خطرے سے ڈرا کر روکیں گے تو وہ اس کام سے رک جائے گا، وہ باز آ جائے گا. لیکن اسی طرح اگر آپ نے سینگوین کو روکا تو عین ممکن ہے کہ آپ کا اسے روکنا اسے الٹا اسی کام کے کرنے کے لیے موٹیویٹ کر دے. یہ اس کے مزاج کا تقاضا ہے، یعنی جس کام سے آپ اسے روکیں گے وہ وہی کرے گا. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ وہ ایڈونچرز کو پسند کرتا ہے، کیوریاسٹی اس کے مزاج کا حصہ ہے، لیکن اس کا یہ شوق اور یہ تجسس عارضی ہوتا ہے. اب اگر آپ اسے اس کام سے منع کر چکے ہیں تو سینگوین کو اس کام کی خطرناک نتائج سے بچانے کا طریقہ کیا ہے؟
ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک دو مرتبہ وہ کام آپ اس کے ساتھ کر لیں یا اپنی نگرانی میں اسے کرنے دیں۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک سینگوین مزاج کے بچے کو کہا کہ کچن میں پڑی ہوئی نائف کو اٹھانا نہیں، اسے ہاتھ نہیں لگانا، یہ خطرناک ہے، تیرا ہاتھ زخمی ہو سکتا ہے۔ اب یہ اس کی مزاج کا تقاضا ہے، عین ممکن ہے کہ وہ موقع کی تلاش میں ہو کہ جو ہی آپ گھر سے باہر جائیں آپ کی عدم موجودگی میں وہ اسے اٹھا لے۔ لہٰذا اس کا ایک حل یہ ہے کہ ایک دو مرتبہ آپ اسے اپنی نگرانی میں اس چھری کو اٹھانے دیں، کیونکہ اس کا شوق عارضی ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ اس کی خوشی بھی عارضی، اس کا غم بھی عارضی، اس کی دوستی بھی عارضی، اس کی دشمنی بھی عارضی۔ ایک مرتبہ وہ کام کر کے پھر اسے بھول جائے گا۔ اسی طرح مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ فلاں مووی ہرگز نہیں دیکھنی، فلاں چینل پر ہرگز نہیں جانا، یا آپ نے کہا کہ سڑک پر رش بہت ہے، اس روڈ پر رش بہت ہے، یہ روڈ کراس نہیں کرنا، ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے، حادثے کا خطرہ ہے، ڈینجر ہے۔ اب اس کے ایڈونچرس اور اس کیوریس قسم کے مزاج کا یہ تقاضا ہے کہ اسے جس کام سے روکا جائے گا وہ وہی کام کرے گا۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے اسے روکا اور وہ تنہائی میں روڈ کراس کرنے کی کوشش کرے۔ اب اس کا ایک حل یہ ہے کہ ایک دو مرتبہ آپ اپنی نگرانی میں اسے وہ روڈ کراس کروا دیں گے تو اس کا شوق ختم ہو جائے گا، اور بعد میں بھی نگرانی کرتے رہنا ہے، نظر رکھنی ہے۔ لیکن آپ کو کیسے علم ہوگا کہ آپ کا بیٹا واقعی سینگوین مزاج کا ہے؟ تو یہی وہ سائنس ہے جو آنے والے لیسنز میں تفصیل سے پڑھائی جائے گی، اور وہ لیکچرز بہت جلد اسی چینل پر اپلوڈ کیے جائیں گے۔ ان بیسک مثالوں سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ ہم اپنی فیملی لائف سے لے کر اپنی کاروباری لائف تک ان ٹیمپرامنٹس کا علم نہ ہونے کی وجہ سے کتنی بڑی غلطیاں کر کے اپنے محبت کرنے والوں کو اپنا دشمن بنا لیتے ہیں۔